الحمد لله الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام سن 1442 دا دوسرا جمعہ اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ آخری مہینے بھی شہادت ہے، پہلے مہینے بھی شہادت ہے، تو گویا اسلام دے اندر اسلام دی ترقی واسطے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ عام طور سے اس مہینے کو ساڑی عوام آدین شہادت دا چاند، پھر کئی لوگ اس نو منحوس سمجھیں کہ اے نعوذ باللہ غم دا مہینہ، حالانکہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جس ویلے ہندوؤں دا کراڑاں دا سال شروع ہوتا ہے چیتر، تو اس ویلے انہاں کو بڑا یاد ہوتا ہے بھی چیتر لگ گئے تو مبارک ہوئے تھانوں نواں سال لگ گیا، حالانکہ وہ سادہ سال نہیں ہو، ہندوؤں دا کراڑاں دا سال شروع ہوئے، تو مسلمانوں دا تو وہیں
محرم تو سال شروع ہوتا ہے، یہ پہلی کو اگلے آخر نہ بے تھوڑا مبارک ہوئے، نواں سال شروع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند دی پہلی تے دعا منگ دیا کہ یا اللہ اس چاند کو ساڑے واسطے مبارک بنا دے، برکتاں والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، امن والا بنا دے۔ تو پھر کئی لوگ اس وجہ تو اس چاند دے اندر شادی سمجھنا، شادی کرنا عیب سمجھے دیں، گناہ سمجھے دیں، نویں کپڑے پاؤنا گناہ سمجھے دیں۔ حالانکہ اسے محرم دے اندر حضرت علی دی شادی اپنی محرم دے مہینے تو خیر اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سال دا کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیتا ہوئے بے تساں اسے خوشی نہیں کر سکتے۔ پھر غمیاں بھی ہیں خوشی دے نال، دکھ بھی ہیں، مصائب بھی ہیں۔ تو اگر کسی نو کسی رشتہ دار دی فوتگی دا یا جدائی دا صدمہ ہے تو او دے واسطے اسلام نے صرف 3 دہاڑے رکھے ن، سوگ دے، غم دے، 1 2 3 بس 3 دہاڑوں تو بعد سوگ ختم، اپنا کام کرو، کاروبار کرو، جدے ہو جاؤ۔ پھر یہ نہیں بھی ہر سال سوگ مناؤ، یہ بھی کوئی نہیں۔ ورنہ سارے کتنے رشتہ دار دنیا تو چلے گئے، چلو انہوں ایسا کچھ بھی نہ سمجھوں تو بڑے بڑے نیک لوگ، ولی اللہ، بزرگان دین، بڑے بڑے شہداء اسلام دنیا تو چلے گئے۔ اور میرا خیال اگر شروع کروں تو کوئی دن خالی نہ اسی سال دا، روزانہ کہیں نہ کہیں دی شہادت وفات ضروری ہوگی۔ تو شریعت نے، اسلام نے اس پاسے نہیں لایا ہے کہ ہر سال گزرے آدمی دا غم مناؤ، صدمہ کرو۔ 3 دن ہیں اسلام دے، کوئی بڑا آدمی چلا گیا یا چھوٹا، یا کوئی عزیز، یا کوئی پیارا، یا بیٹا، یا والد، یا بھائی بہن، 3 دن سو گئے، غم ہے، باؤ چلو گزر بندے اپنا کام کرو۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو لے کے آج تک غم ہوندہ ہے وفات تو، صدمے تو بعد، کہ پہلے ہوندہ ہاں بھائی پہلے جلے بندہ مردہ پہ 3 دہاڑے غم منا آگے نو جلے مر بندے بس چا کرو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بندہ فوت ہو گئے اس تو بعد صدمہ شروع تھیندا ہے، غم شروع تھیندا ہے، اور ادھے بھی شریعت نے 3 دن رکھے۔ ساڑھے معاشرے غم مناون دا عجیب طریقہ ہے، بھئی 10 دہاڑے پہلے چاندی سے دا شروع ہو جاؤ تو جیلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا ٹائم ہوئے بس چکر ساری سمجھ تو کم باہر ہے۔ تھوان سمجھ آندی بندہ زندہ ہوئے، یعنی بیمار ہوئے، آخری ٹائم ہوئے تو بندہ شروع ہو ونجے جیلے دی روح نکل ونجے بندہ بس چکر، ان کے غم ہے۔ ساری سمجھ تو کم از کم باہر ہے۔ تو شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اگر کوئی بندہ دنیا تو چلا بھی گئی ہے، وہ وفات ہو گئی ہے، رشتہ داراں کو صدمہ پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، تو وہ کتنے دہاڑے 3 دہاڑے، اور وہ بھی 1 دفعہ، ہر سال ایک کوئی نہیں۔ تو یہ چکر سارا چل رہا ہے، عوام ہی پریشان ہوندی ہے بے کیا ہو گیا۔
پھر بڑی شخصیتی شہادت ہے اور مظلومانہ شہادت، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور نسبت یہ ہے کہ نبی پاک دا ڈوتر ہے، نواسا ہے۔ انہوں دا نام سن کے کلمہ پڑھن والے ہر مسلمان دے دل وچ یہ تو آ ویندا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہوں دے فضائل وچ، انہوں دے مقام وچ، انہوں دے شان وچ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے دعائیں ڈوترے حضرت حسن تے حسین اے جنتی نوجوانوں دے سردار حسن قیامت علی۔ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ تو اس نسبت نال مسلمان تو نہ سن کے یہ چیز محسوس کردہ، لیکن کہ خیال ہے کہ نبی پاک دنیا تو کوئی نہیں چلے گئے، تو پھر ادا کام تو ہے کوئی نہ، اس ڈر تو حلوے ہونے، خوشی ہوندی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انہوں دا نام کوئی نہیں ہے۔ خود سیدنا حضرت حسین دے والد حضرت علی شہید ہوئے، جی۔ اور پھر ایک وہ شہید ہے جس نو نبی پاک فرمایا سید الشہداء، سارے شہیداں دا سردار میرا چاچا حضرت حمزہ ہو سی، وہ بھی تو ہے، وہ دا کام بھی کوئی نہیں کسی نے۔ جس مظلوم دا 40 دہاڑا پانی بند کر دیتا گیا، اور پانی بھی اس کھو دا جڑا کھو سے مل گنا کے دیتا ہے مسلمان، وہ دا کہیں کو بھی ارمانے لگا۔ اس مسجد چو روکا گیا جیڑی مسجد واسطے زمین گنا کے دیتی حضرت عثمان، پھر مظلومانہ حالت جس نے شہید کر دیتا گیا، اس کا نام بھی کوئی نہیں۔ تو چونکہ اسلام نے جڑا طریقہ سن سکھایا ہے صدمے دا غم مناون دا، وہ اساں چھوڑا اپنی مرضیاں کیتیاں، اس وقت سال بسال سال بسال سال بسالہ شروع ہو گیا۔ ورنہ آدم علیہ السلام کو لے کے آج تک کتنے دنیا تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اپنی موت فوت ہونے والن چھوڑ دے، اس شہداء نو گنو تساں تو ایک دن بھی تھوڑا خالی نہ ہو سی، روزانہ کہیں نہ کہیں بڑے آدمی دی شہادت ہو سی۔ انبیاء علیہ السلام دے اندر لکھاں دی تعداد شہید ہوئے، 500 نبی کو ایک دن ہی شہید کر دیتا گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن وہ کہنے سمجھ نہیں آندے۔ سیدنا حضرت حسین سارے امام ہیں، سارے راہبر ہیں، سارے قائد ہیں، اور انہوں دے نال محبت رکھنا نبی دا حکم ہے، تو نبی دے حکم تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بغض رکھنا ایمان دے خلاف ہے۔ پھر انہاں صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک دے ایک ایک اشارے تے لبیک آکھا، عمل کیتا، انہاں تے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے حضرت حسین نال محبت نہیں رکھی، ایلا دل آزاری ہے۔ نبی پاک فرمائیں جو میں نے حسین نال محبت ہے
اللہ تو بھی انہاں نال محبت رکھ، تے جیڑا میرے حسن تے حسین نال محبت رکھے اس نال بھی محبت رکھیں۔ اے فرمان صحابہ نے نبی پاک دا سنا کہ نہیں؟ کہ آج عمر علی دی مسجد تساں سن دے پہ ہو تے جڑے اس ویلے موجود ہیں انہوں نے نہیں سنا؟ پھر صحابہ سن کے جان کے بغض رکھا ہے۔ پھر حضرت حسین صرف نبی دا ڈوترا نہیں، صحابی رسول ہے۔ ایک تو ہے نا نسبی رشتہ کہ ڈوترا ہے، ایک دینی رشتہ ہے کہ صحابی رسول ہے۔ تو آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جیڑا میرے صحابہ نال محبت رکھے سی انہیں سمجھے میں محمد نال محبت، اور جیڑا انہاں نال بغض رکھے سی انہیں سمجھے میرے نال بغض ہے۔ یہ صحابہ نو نہیں سمجھ آئی۔ پھر واقعات سامنے ان ساڑے کہ انہوں نے محبت کی تھی، لیکن اس نے رنگ الٹا دیتا گیا، لوگوں نے سمجھایا گیا کہ نعوذ باللہ سارے صحابہ اہل بیت دے دشمن، اور انہوں نے اہل بیت بھی سمجھ نہیں ہے۔ 22 سپارے دا اہل بیت دا لفظ جڑا ہے وہ نبی پاک دیاں بیویاں واسطے استعمال تھیا کھڑے۔ آل سنت والجماعت والے اہل بیت حضرت علی کو منن، حضرت فاطمہ کو منن، حضرت حسن تے حسین کو حسن تو مننے ہیں، لیکن قرآن دے حوالے نال اہل بیت پہلے نبی دیاں بیویاں تے بعد وچ اہل بیت اے صحابہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ او آدھن اہل بیت صرف اے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، جان چھوٹی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رشتہ دار ہے، نہ چاچا ہے، نہ بھتریجا ہے، نہ بھڑینجا ہے، نہ ڈوترا ہے۔ اس نے نبی پاک فرمائے سلمان منا و سلمان اہل البیت، بات کہتی تھی سلمان ہمارا ہے، ہم میں سے، اور سلمان اہل بیت کے ایک فرد ہے۔ وہ تو نبی پاک گن گئے۔ تو اس وجہ سان تو کوئی بغض نہیں ہے، سان تو الٹا پیار ہے۔ جڑا بغض رکھے سی اپنی آخرت برباد کرے سی، کیونکہ نبی پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما، یہ کتنا سونا جا لفظ ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہم انی احبہما وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اتنا ہی لفظ ہے۔ اللہم اے میرے اللہ، انی احبہما میں حسن تے حسین نال محبت رکھے نا، وَأَحِبَّهُمَا اللہ تو بھی انہاں دے نال محبت رکھ، یہ دعا ہے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا تے جیڑا حسن تے حسین نال محبت رکھے او دے نال بھی محبت رکھ، یہ اگر تیجے نمبر دی دعا ہے۔ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے اشارہ تے جان قربان کر دیاں، کیا انہوں نے لفظ نہیں سنے؟ یا سنیں تے نعوذ باللہ انہوں دی خلاف ورزی کی تھی؟ کم از کم صحابہ دے نال محبت رکھن دے درجے ساڈا تا دل نہیں منے دا، کیونکہ صحابہ کرام او شخصیات اللہ دے نبی اشارہ فرما دیاں تا قربان تھی ویندیاں۔ مشرکین مکہ نے ایک بندہ بھیجا کہ جا کے جاسوسی کرو کہ محمد بن عبداللہ کو منن والے کے دے لوگ ہیں،
تو وہ بندہ جاسوسی کرن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار پہنچا، تو جس ویلے اس ڈٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، بچایا پانی صحابہ ہاتھاں تے جھالے، جیڑا نبی پاک دے وضو تو تلے پانی کردا پہ اس نو اگوں تلے زمین تے نہیں ونجن دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک سٹی، صحابہ کرام نے زمین تے نہیں دھاون دیتی، ہاتھاں تے جھل کے اپنے جسم تے مال دیتی۔ اس بندے نے جیسا چاہا جا کے اپنے کافرہ مشرکین کو آدھے ہے، اے محمد شاگرد جڑے صحابہ ایک کدائی بھی حضرت محمد تم پیچھا نہیں ہٹن والے، اے جانا تا قربان کر دے سن، مال تا قربان کر دے سن، پر محمد دا لڑ نہ چھڑے سن۔ وہ تو این تسر گن کے گئے۔ اللہ اکبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے، اور حضرت حسن دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیتے تو بکرے ذبح کیتے، یا تو دمیا بیٹے واسطے عقیقے دے 2 بکرے قربانیاں لے، اور بیٹی واسطے 1 بکرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دان حضرت حسین دے منہ چ دتی، اس نو دن گھٹی دنیا تے آ کے حضرت حسین دے منہ جڑے سب تو پہلی شے گئی وہ نبی پاک دا لعاب دان ہے۔ جی سجاگ بیٹھے ہو۔ حضرت حسین دے لئے پیدا ہوئے، سب تو پہلے دنیا تے آ کے حضرت حسین دے منہ مبارک جڑی شے گی وہ کے شے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلے دنیا تو چلے گئے۔ چلن تو پہلا جڑا ٹائم آئی آپ نو مسواک دی حاجت ہوئی، مسلمانہ دی ماں ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، نبی پاک میں نے اشارہ فرمایا کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تے پھر میں نے اشارہ فرمایا کہ میں نے نرم کر دیو، تے میں اپنے منہ چسنو نرم کیتا، تے وات نبی پاک کو دیتا۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں، چھڑا سبحان اللہ تو سنی آگیا نا، گوئیے تے کوئی مائی ہاستے چھڑا وات پڑھ تو ڈوں آ رہا تھا، واہ بھائی واہ، باہمیں کہا سمجھ آئی ہوئے تھا، میں بڑی ساری گال کر گیا۔ وین دیا ہویا نبی پاک دے منہ مبارک جندہ جڑی آخری شے گئیے، وہ کیسے ہی حضرت عائشہ دا لعاب دان ہے، اور ساری زندگی اما عائشہ فخر کریں دی رہ گئی کہ ایسا عادت میں نو نصیب ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے دنیا تو ٹورین میری جھولی دے اندر آن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے دنیا تو ٹورین تے آخری ٹائم میں انہاں کو مسواک نرم کر کے دیتا ہے۔ جا پھر حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے پیدا ہوئے، قانون ہے کہ مسلمانوں دے بچے دے کان دے اندر اذان آکھی ونے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اذان فرمائی، سجے کان دے اندر اذان اور کھبے کان دے اندر تکبیر ہے جڑی جماعت تھیندے لگی دی دعاں چ بانگ نہیں اکھی دی سن گنو ہے اگے جو جان چھٹیوں دے میاں جی دے ذمہ لیندے باں میں ڈوڈاڑی نہ لبھیا مولی تے بانگ کوئی نہ دیندا پیچھے مولی لبدا ہے مولی نو اپنا ذہن ہوندا ہے ویسا بانگ دے سا کوئی تر جیبا گرم تھیندا اذان مسلمان کو آپ کو آمنی چاہیے کوئی دی اوکھی تو نہیں ہے تو تکبیری چی دو لفظ بتاؤں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ایک تڈے تے بیٹھے ہیں اور میں گل کی تھی اذان علی تو ایک آدمی بیٹھے اس آکھا میری 50 سال عمر ہے پہلی دفعہ زندگی آج سندا پیا مسئلہ نہ سنن دے یہ فائدے تھی دیں مولویاں تو بندہ دور رہے نا پرے پرے یہ فائدہ تھیندے کہ 50 سال تک پتہ نہیں ہوتا پہ بال دے کانے اذان کیویں دیونی ہے اوکھا کام ہے نا جی گھر جو بال جمع پہ ہے تو مسلمان بیٹھے دے دا پہ کو بندہ لبھیا جڑا بانگ آکھیا ہے کم از کم 6 کلمے یاد کر گرنے ہاں تے آپ چاکھنی ہے اذان سوکھا نہیں اگر ماں کو ڈا نہیں آندھی دین دے نیڑے لگو ہوں تو اویں دن بدن فتنے فساد دا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے کان دے اندر اذان فرمائی اور کھبے کان دے اندر آنکھوں زور نہ تکبیر فرمائی دیکھو فضائل ہیں سارے نبی پاک نے گھٹی اپنی لعاب دہن نال دیتی نبی پاک نے خود اذان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی ہے لیکن زندگی کے مسیح تیج بانگ نہیں دیتی وہ بھی حکمت ہے مت تو کو سنت ہے نا اذان دے بنا ثواب دا کام ہے لیکن نبی پاک کدیں بھی اذان نہیں دیتی سکھائی ہے نبی پاک اذان دین دے چاہتے بات کوئی نہ آندہ تو سارے کافر تھے پتہ نہیں سمجھ آئے کہ ایسا دفعہ میں ڈاہ دوں چاہتے تو سارا شعور نہ ہو تو کچھ ہی نہیں دیتا نہیں سمجھے لیکن نبی پاک اذان فرمائیں دے چاہ تے کوئی نہ آندہ تو بات دائرہ اسلام تو ہے سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلی دے اندر گزرے ہیں مشرکین مکہ دے چھوٹے بچے کھیڈ دے ودے ہیں اور انہاں چوں کھیڈن دے اندر ایک بینوں مسلمانہ دی اذان دی نقل کریں یہ مسلمان بانکی میں آتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے باقی تو مل گئے ایک بچے کو نبی پاک نپ گدا آپ نے فرمایا کہ کریں دے پہ ڈردا بھی ہے بال ہے چھوٹا لیکن ڈسنا ہی ہے آدھا جی مسلمانہ دی بانگ دی نقل اتریں دے پہ آسے آپ نے فرمایا ہون والا میں نے سنا انہوں شروع ہو گیا آدھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حالت مسلمانوں دا بچہ نہیں تو گئی کو نہیں مسیح تھی لیکن بانگ پکائی ہوتا تو 60 سال مسلمان ویدر آئے مسیح تھی جن بانگ دے لفظ نہیں آتے یہ فرق ہے دیکھو تو
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہوں چپ کر گئے کیونکہ اگلا جملہ وہ واسطے خلاف ہے، مذہب دے خلاف ہے. نبی پاک کتنے نبی مننا، تھوڑا چھوٹا بچہ بھی ہے وہ تو نہیں مننا. آپ نے فرمایا آنکھ، اگلا جملہ ہم کھڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سینے تے ہاتھ پیرا اور فرمایا آنکھ، بس چالو ہو گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. ہوں آتے این اذان یاد ہوئی تے دلی چ ٹھنڈک پئی جو بس ساری زندگی بانگا بن گیا. نبی پاک پتہ نہیں سمجھے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین دے سجے کانے کھبے کانے تکبیر آکی تے پرورش پارے نبی پاک دے نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار تے محبت کر دیا نینا دے نال، حتیٰ کہ حدیث پاک جایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے چھویں نا تے حضرت حسن جا حسین اتے کانڈ دے چڑھ ویندیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیندیاں متن ڈھائے پوے. جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا دن ممبر دے جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں. تاں پتہ لگا جو حضرت حسن آگئے. پیار ہے. آپ نے ممبر چھوڑ دیتا، حضرت حسن کو سنبھالا، چایا جھولی پایا اور آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدوں، اے میرا بیٹا حضرت حسن سردار ہے. سید اللہ علیہ وسلم کی ان ابنی ھذا سیدوں نے میرا بیٹا سردار ہے. تے اگوں ایک جملہ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین مسلمین. عربی جو ہے لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین مسلمین. اے میرا بیٹا سردار ہے جس ویلے وڈا سی اللہ ادھے ذریعے دو مسلمانہ دیاں وڈیاں جماعتاں دی صلح کرے سی. دو زور نہ لاگو، دو مسلمانہ دیاں وڈیاں جماعتاں دی عظیمتین. فیاتین تمہانا دو جماعتاں، عظیمتین منا بڑیاں. اگو فرمایا مسلمین، اے لفظی یاد رکھنا ہے. مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی اے میرا بیٹا سردار حسن صلح کرویں سی. اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان پاک جو جملہ نکلایا غلط نہیں ہو سکتا. ایک پاسے حضرت امیر معاویہ دی جماعت ہے، ایک پاسے حضرت علی دی جماعت ہے. اے دوہائیں بڑیاں جماعتیں تے نبی پاک دوہاں کو مسلمان آکھے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ گئی. ہوشیار تھی ونجو، ہوشیار تھی ونجو. لوگ کھلے لفظ کافر آکھ رہے ہیں. نہ قرآن دی منی، نہ نبی سونے دے فرمان دی منی، اپنی سین دی من کے آکھ رہے ہیں کافرن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر ممبر دے فرما رہے ہیں فیاتین عظیمتین مسلمین. اے میرا بیٹا تو بڑیاں جماعتاں مسلمانہ دیاں دا جس ویلے آپس دے اندر اختلاف ہو ویسی اے میرا بیٹا صلح کرا دے سی. باتیں صلح کہیں کرائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
4.5 سال اپنی خلافت گزار کے دلے دنیا تو ونجن لگے. اپنے اس بیٹے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنا گئے. حضرت حسن بڑا ہو گئے، والدی خلافت دا زمانہ گزر گئے، اور مسلمانوں دا خلیفہ بن گئے. کلیا 6 مہینے حضرت حسن نے خلافت کی تھی. تے حضرت حسن نے حالات نو بھانپ گیا، حالات کو سمجھ گیا کہ جڑے لوگ سارے نا گھندیال تے سارے نال محبت دے دعوے کریں تے سانو آدھے نساں تھوڑی جماعت دے آئیں، یہ سارے اصل دشمن ہیں. پتہ نہیں سمجھ آئے گی نہیں دیا. سمجھ گیا حضرت حسن. 6 مہینے خلافت کرن تو بعد حضرت حسن نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیتی. وہ حضرت علی دی بڑی جماعت دے سردار حضرت حسن اور انہوں حضرت امیر معاویہ دی آپس دے اندر صلح ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی خوشخبری سنائی آئی وہ پوری ہو گئی کہ حضرت حسن دے ذریعے 2 مسلمانہ دی بڑی جماعتاں دی صلح ہو گئی. کوفے دے اندر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو سڈایا، آپ نے ممبر دے بلہایا، خود بھی بیعت کی تھی. آپ نے بھائی حضرت حسین کو فرمایا تو بھی بیعت کر. نال انہاں دے غلام آئی حضرت قیس اس نے بھی فرمایا تو بھی بیعت کر. حضرت حسین فرمایا بیعت کرنی پوسی. ہاذا امامی، اے حسن میرا امام آئی، اس نے حکم دے دیتا ہے کہ امیر معاویہ دی بیعت کرو. میں بھی بیعت کیتی ہے، تو بھی بیعت کر. حضرت حسن نے بھی بیعت کر چھوڑی. اس ویلے حضرت امیر معاویہ پوری دنیا دے امام بن گئے. لوگ آدھے نے کافر ہیں. ٹھیک تا علمی گلان یار تھانوں سمجھاؤنیاں بڑی اوکھیاں نا. ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف پیغمبر دی ذات ہوندی. معصوم صرف پیغمبر دی ذات ہوندی. شیعہ دا عقیدہ ہے کہ سارے امام معصوم ہوندے جی میں نبی معصوم ہوندے. سنیاں دا عقیدہ کیا ہے؟ سارے پیغمبر اللہ دے بھیجے نبی معصوم دا معنی ہے چھوٹے وڈے گناہ تو پاک. شیعہ دا عقیدہ ہے کہ جڑے سارے امام ہیں نا یہ بھی ایویں معصوم ہوندے جویں نبی معصوم ہوندے. تے حضرت حسن امام ہیں. حضرت حسن امام ہیں تے امام معصوم ہوندے تے غلطی نہیں کریں دا. اگر امام ایک کر گئے کہ حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت غلطی نہیں تو پھر مان گرنا چاہیے. پتہ نہیں سمجھ آئے گی گل جرا اوکھی ہے چونکہ تھوڑے سارے کھاتے تو باہر ہیں ساریاں گل. اس صلح تو بعد 19 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی تھی. کتنے سال؟ کتنے سال؟ ساری تو 6 مہینے نہیں کھڑ دی نا. پاکستان دی حکومت ہاں ہوں تو جڑا کھاتا چل گیا پترائی جاؤ پترائی جاؤ پترائی جاؤ پترائی جاؤ جڑا اس نے پترائی جاؤ. 19 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی تھی اور امن دی مثال قائم ہو گئی. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی رولا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں. جڑے بھی شرارتی لوگ ہیں نا حضرت عثمان کو شہید کرنے والے امیر معاویہ دے باونا دب گئے.
بندہ تو ہے نہیں کا دب گیا سارا 19 سال حکومت کی اور حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیتا ہے کوئی ماں دا پتر جڑا رات کو چوری کر کے دکھائے دکاندارو دکان کھلی چھوڑ دو سنارو سونے دیا دکاناں کھلیاں چھوڑ دو امیر معاویہ دیکھے گا کون چوری کرتا ہے کہنے جرت بھی 19 سال حکومت امن دی گزارنا سوکھا کام نہیں ہے جی ہاں سن 40 دے اندر حضرت حسن نے سلو کی تھی سن 49 دے اندر حضرت حسن دنیا تو شہادت پا گئے کتنے سال بڑھنے جی 40 دے اندر سلو ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اور سن 49 دے اندر انہوں دی شہادت ہے انہوں کو بھی ظاہر دیتا گیا سجاگ بیٹھے ہو انہوں کو بھی ظاہر دیتا گیا اور حضرت حسن شہید ہیں لیکن حضرت حسین دا نام تو سن دے ہو سو تو بڑا چاہیا ویندا لیکن برادری حضرت حسن دا نام بہت تھوڑا چاہتے ہیں او دی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ دی سلو تے خوش نہ کیوں کیتی ہے شروع اور بندے بڑے گندے لفظ استعمال کیتے جڑے چھپے ان کتاب بندن دا حضرت حسن کو چونکہ حضرت حسن بڑے ہیں حضرت حسین نال اتفاق نال حکومت چل رہی 40 تو 49 تک حکومت چلی اور جیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو گئی دنیا تو چلے گئے پھر انہوں نے سیر چاہیا ہولے ہولے حضرت حسین دے آکھن لگے جی انہوں دی حکومت دی بغاوت کر دو انہوں نے تھوڑے بڑے نقصان کیتے ہیں سن 60 دے اندر وفات حضرت امیر معاویہ دی پھر 11 سال انہوں نے کوشش کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ دے خلاف ہو جاؤ لیکن ایتے تک کوئی رولا نہیں کوئی جھگڑا نہیں پوری دنیا دے واحد امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو مننے جانا من انہیں آنکھنے کہ اللہ تھا ہی فاشے کا ہی فاجر ہی فلاں ہے نہیں انہوں نے مرضی لیکن 19 سال حکومت کر گئے نے جی ہاں جی استغفر اللہ ایک بات وقت نے ایک سوال دا جواب دیتے ہاں سڑ گئے ہے افسوس بڑا ہے پوچھانا لے پوچھا ذاکر کو لوں اگر یہ صحابی نان حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تو پھر نبی پاک دی محفل کیوں باندھے ہیں نبی پاک انہاں کو نال کیوں بلیندے ہیں تو اس خبیث دا جواب سنو او آدھے شیطان نائی ابلیس نائی فرشتہ چراندہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا وہاں کہتے ہیں تو دنیا نہیں پچی خدا نے انہوں قیامت تک قبر ہی چنال سنا دیتا کوئی نہ کھیڑ سکے کوئی وکھرا کر سکے جی 1500 سال گزر گئے نے نبی پاک دعا 1442 لگے جی آج تک ابو بکر صدیق بھی نال ہے حضرت عمر بھی نال ہے اور انشاءاللہ دن قیامت دے بھی نال تسا نہیں نہ کھیڑ سکتے کافر دا لفظ منافق دا لفظ آدھن صحابی منافقان اردو صحابی تو نو پھر بھی آپ بولے
اور جیڑا راضی اللہ ہے نا یہ انہوں نے آتا ہے جڑے کافر ہیں تو انہیں کلمہ پڑھے تو جڑے علیہ السلام لاؤنا پوندا وہ صرف معصومہ امامہ تے لاؤنا پوندا. عجیب عجیب قانون ہے. 19 سال دی حکومت کوئی رولا نہیں کوئی جھگڑا نہیں لیکن یہ اپنی شروع کاروائی دے اندر حضرت حسین کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑے مخالفان یہ تھوڑے مخالفان. تو 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے دنیا. انہوں نے اپنی زندگی اپنا پیچھوں جانشین ولی عہد بنایا اپنے بیٹے یزید کو اور صحابہ دے مشورے نال بنایا. لوگا نہیں بنایا. سارے گورنراں کو صوبے دے جتنے گورنر انہوں نے مشورہ کیتا بنایا. پھر اکثر لوگوں نے بیعت کر دیتی بھی ٹھیک ہے ولی عہد بن گیا. سیدنا حضرت حسین دا ذہن انہوں دے چونکہ خلاف آئی انہوں دے رویے دے انہوں دے طریقہ کار دے انہوں نے بیعت نہیں کی. یہ تو ہوندہ رہا جڑے حکومت اٹھی دیں فتح در بنانا تے سارے مقابل آنے تے کافر تھی بنا. ایک آدھے وہ ٹھیک نہیں بھی آدھے وہ ٹھیک نہیں. یہ تو ہر کوئی اپنے بینر تے کہاں آپ کا کہ لکھ دینا گو بے لاؤس خدمت کا نیڈر خدمت. ہاں جی آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار سارے لکھتے نہیں لکھتے. تو انہوں نے اپنی رائے کہ جیڑا نظام حکومت میں چلا سکتا ان یزید نہیں چلا سکتا. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی انہوں نے حق بننا باقی لوگوں کر کے دی. تو جلے سڑانا نا اندرون خانہ سازش کرنے والا نے تو انہوں نے ہولے ہولے ملاقاتاں تیز کر دیتی ہیں اور خفیہ خط لکھنے شروع کیتے کہ جناب ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے, ہمارا امیر کوئی نہیں ہے, ہمارا امام کوئی نہیں ہے, ہم منتظر ہیں آپ کوفے تشریف لے آئیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کریں گے. 18,000 دی روایت ہے خطاں دی. 18,000 خط پہنچا سیدنا حضرت حسین کو رضی اللہ. پھر انہوں دا گسین بڑھ گیا بے لوگ جو آکھ رہے ہیں خط آ رہے ہیں بار بار تو سنبھالنا چاہیے دے آخر ہیں جی سنبھالنا چاہیے. تو بڑے بڑے صحابہ حضرت ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن جعفر, ہاں یہ بڑے بڑے صحابہ منع کر رہے ہیں کہ یہ خیال چھوڑ دو تسا. اور حضرت حسین دے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ منع کر رہے ہیں کہ خیال چھوڑ دو, کوفے والے وفادار نہیں, اے وفادار نہیں. لیکن وہ ایک ارادہ فرما چکے ہیں وہ اپنے ارادے تے رہے. پھر 60 بندہ کوفے جو آیا سپیشل کہ آؤ جی مہربانی کرو اساں تھانوں گھنن واسطے آئے. چلاک بڑے ہیں وہ تو اگے تیار ہیں کچھ تو پھر ہور تیار ہو گئے. لیکن یہ باوجود تیاری تو پہلے انہوں نے اپنے پدریر مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کے حالات دا جائزہ چاہو جائزہ. حضرت مسلم بن عقیل گئے اتھاں کوفے پہنچے, لوگوں نے بڑا استقبال کیتا, بڑی آؤ بھگت کی تھی جی. جدو تو اثرے گدا حضرت نے کہ لوگ ساڑھے نال ہیں 18,000 بندے نے بیعت کر کی تھی نال ہو گئے, اور پیچھے اطلاع کی تھی کہ حالات سازگار ہیں تشریف لاؤ. عقیدے دا مسئلہ نہ رکھنا ہے. عالم الغیب کون ہے جی زور نہ لگ. عالم الغیب اللہ دی ذات ہے, ظاہری حالات ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر اگر حضرت حسین عالم الغیب ہوندے تو تحقیق کرنے واسطے مسلم بن عقیل نوں بھیجن دی ضرورت
پھر مزے کی گل ہے انہوں نے اطلاع دی بھی حالات سازگار ہیں، انہوں نے پچھو کوفے والا نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دی۔ ہوں کون اطلاع پوچھا ہے؟ جیلے سیدنا حضرت حسین کو خام آئی اطلاع بھی حالات سازگار ہیں تو یہ روانہ ہو گئے، نال حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی بھی ہیں، راستے تے اطلاع ملی کہ کوفے والا نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیتا، رک گئے، مشورہ کیتا کیا کرنا چاہیے، اور لوگوں نے آکھا بھائی کسی نے واپس جامنا ہو تو جا سکتے ہو، لیکن حضرت مسلم بن عقیل دے بھائیاں نے آکھا اسا اپنا بھائی دا بدلہ گھن کے پیسوں پیچھا نہیں ہٹتے، اس واسطے سیدنا حضرت حسین بھی پیچھا نہ ہٹے، اگاں چلے، کیونکہ نال ہو ویندے پین انہاں دی وجہ ساری۔ اگوں راستے تے پھر اطلاع ملی، ایک فوجی دستہ انہاں دی طرفوں ابن زیاد جیڑا ہو تو کوفے دا آئی گورنر، ادھی طرف ایک دستہ فوجی پہنچا، اور اس نے دستے دا جیڑا سربراہ ہے نا حضرت عمر بن سعد بن وقاص صحابی نے، انہاں دا بیٹا عمر، اس نے آ کے ساری حقیقت پیش کی تھی بھی حالات ہیں تو سا مہربانی کرو کوفے نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو انہاں دی رکاوٹ تو بعد، مشورے تو بعد، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 گلاں پیش کی دیا نے، کتنیاں؟ یہ سنیاں تے شیعہ دیاں کتاباں لکھی ہوئی ہیں، کو مننے جا نہ من۔ پہلی گل میں واپس جانے دو مکہ، دوجی گل کسی اسلامی سرحد تے پہنچاؤ، تیجی گل میں دمشق جدید کو ونجن دو تاکہ میں اپنا معاملہ خود حل کراں۔ ایون جڑے آدھے نا سر داد پر نہ داد دست در دست شدید، یہ انہوں نے سمجھنا چاہیے۔ تیار ہو گئے نے، یا تو پیچھے مکہ جان دیو، یا کسی اسلامی سرحد میں پہنچاؤ، یا پھر دمشق جدید کو ونجن دیو۔ تو حضرت عمر بن سعد نے ڈٹھا بھی حالات سازگار ہو گئے تو پیچھے اطلاع کی تھی، تو ابن زیاد نے شرط لا دیتی بھی پہلے کوفے آوے تے پیچھے دمشق ہو، اتھے پہلے آ کے۔ تو امام حسین نے انکار کر دیتا کہ میں اس کو تو نام ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ جڑے لوگ آئے کھڑے ہیں ہزاراں دی تعداد ہی چکو، انہاں دے وچ او بندے کھڑے ہیں جنہاں نے خط لکھیا، اے 60 بندہ جڑا نال ودائی مکے چ آیا اے بھی نال آئی، اور جڑے اچھے آئے کھڑے ہیں قافلہ اگوں، انہاں دے وچ او بندے کھڑے ہیں جڑے خط لکھن والے ہیں۔ تو آدھے بھی حضرت امام حسین نے سیان گدا انہوں کو، اور فرمایا ہوئے تسا میں نو خط لکھیں، تسا میں نے بلائے تھے، تسا میرے خلاف ہی آئے ہو؟ آدھے جی سان تا پتہ کہانی اسان تا کوئی نہیں لکھے۔ پھر نہ چاک چاک اے فلاں ابن فلاں تے خط لکھا کہ نہیں؟ آگے جی من تا پتہ کوئی نہیں۔ بے کول پوچھا کہ جی من تا پتہ کوئی نہیں۔ اس لیے شاید پرانی گل ہے میں ہتا رہا تو نم تے سارے تحصیل دا جڑی اے سی صاحب آن نا اتوں ڈی سی صاحب آئے اتھے کھلی کچہری لاون تے عوام کو کھونے پہ اپنی شکایات پیش کرو تساں، تو عوام شکایتاں گھن کے آئی تو ڈی سی صاحب پوچھتا اے سی کو ہاں بھئی کیویں؟ وہ آکھے جی میں تو پتہ کوئی نہیں۔ وہ آکھے بھئی اے گل کیویں؟ آکھے جی میں تو پتہ کوئی نہیں۔ ڈی سی صاحب فرمایا بھئی توں جو تحصیل دا افسر تن کہیں گل دا پتہ ہے تھی؟ او بھئی یہ خط جو تسا لکھیں کہ فلانا پتر فلانے دا خط ہے اے ہے نہیں جی شان دا پتہ کوئی۔ ہونے دلے ہو گئے نا کہ 3 سکہ پیش کی دیا، یا مکے جان دو، یا اسلامی سرحد پہنچاؤ، یا دمشق پہنچاؤ۔
اینا خط لکھن والوں سمجھ آ گئی بھی اے ہن ویندا کوفے دمشق وچ، تے دمشق پہنچا تو سارا وہ راز کھل ویسی کہ انہاں نے کوشش کی ہے تے اے سانو ملسی سزا، ہن ادھا کوئی طریقہ سوچو۔ تو انہاں نے حملہ کر دیتا، لڑائی شروع کر دیتی، اور جڑے گٹو بھرے پینا خطاں دے انہاں کو بھا لا دیتی، نہ رہے بانس نہ بجے، نہ پتہ لگے خط کہیں لکھا کیوں لکھا، خطاں دا ان گیا کھاتا، تمبو سڑ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے نال لوگ ہن وہ سارے شہید ہو گئے، ایک حضرت زین العابدین بچے۔ لوگ بڑی عجیب عجیب گلاں کرتے نا، عادل شاہ ہست حسین حق پناہ ہست حسین، یہ حضرت معین الدین چشتی دا شعر ہے نہیں، لیکن لوگ آدھے اسے بنایا، یہ ایک شیعہ دا بنا ذاکر دا۔ شاہ ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد پر نداد دست در دست یزید، حقاً کی بنا لا الہ الا اللہ ہست حسین۔ تو سمجھ آ گئی؟ گکڑا سمجھ آئی؟ 40 تھی کہ توحید سن دے، ہاں سمجھ کا کھنی ہے۔ آدھے لا الہ الا اللہ دی بنیاد حضرت حسین رکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمائے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، میرا پیغمبر تو پہلے جتنے بھی رسول ہیں میں سارن وحی کر کے حکم دیتا کہ لا الہ الا اللہ۔ انہیں 1.25 لاکھ حضرت حسین تو پہلے گزر گئے ان کے پیچھے، وہ آدھے پہ حضرت حسین لا الہ دی بنیاد رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر یا کم و بیش نبی پاک تو پہلے گزر گئے، اور ہر پیغمبر نے نعرہ لا الہ الا اللہ لایا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو ہن تا نال اللہ کھڑائی نانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جائیں 13 سال مکے دے اندر لا الہ تے مارا کھا دیاں، حضرت حسین تانے جمعے نہیں، سن 6 ہجری دی پیدائش ہے حضرت حسین دی، 6 سال ہجرت تو بعد پیدا ہوئے تے 13 سال مکے چ نبی پاک نے طائف دی دھرتی تے زخم کہیں کھا دیاں؟ بولو کم طرح ہے لہو مکے دی گلیاں دے بھی چلدا رہا کہندا۔ یہ مکے جلے تبلیغ شروع ہے تے نبی پاک لا الہ الا اللہ سنا رہے ہیں، بیا کوئی نماز روزے دے مسئلے ہیں نہ اس لئے کہیں ماراں کھا دیاں۔ لہو مکے دی گلیاں دے بھی چلدا رہا کہندا، بدن بلدے انگاراں تے جلدا رہا کہندا، کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے، خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھٹکاں تے بھولیاں کو ہرا لایا صحابہ نے۔ انہاں دا نام کوئی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی نے شعر و شاعری کی تھی اور اس نے ہر کوئی پڑھیا سمجھے بغیر، شاہ ہست حسین دین پناہ ہست حسین ہے جی، سرداد پر نداد در دست یزید، حقاً کی بنا لا الہ ہست حسین۔ حضرت حسین نے بیان کیتا ہے نہیں بنے گا کتا سمندھ ہے،
دین دی خدمت کی تھی، دین واسطے قربانی دی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ دی بنیاد 1.25 پیغمبر تو رکھی کھڑی ہے۔ میں نہیں آکھا، کہیں آکھا؟ آکھو اللہ دے قرآن آکھا ہے، آکھو نا اللہ دے سورت انبیاء دے اندر 1.25 پیغمبر دا اکٹھا مسئلہ اللہ بیان کیتا ہے کہ میرا سونا ہر پیغمبر نے آ کے پہلے آکھا لا الہ، حضرت حسین بیان کیتا ہے، دا سادہ انکار نہیں ہے۔ نبی پاک دی مار کھاون دے وچ سب تو پہلے مسجد حرام دے اندر توحید دا واز کہیں کیتا ہے نبی پاک تو بعد، پڑھو سیرت دی کتاب تو تھانو ابو بکر صدیق دا نام لبسی، اور لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت ابو بکر بڑے خاموش انسان ہیں اور خاموش طبع انسان ہیں، زیادہ بولتے نہیں، لیکن پتہ نہیں آج کتھو تقریر پکانے دی تقریر فرما رہے ہیں، اور مخالفین نے اتنی مار دیتی کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش نو چاہ کے گھر گن گئے۔ ہاں جی، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، تو جلے کچھ ہوش آیا تو گھر اللہ نے آکھا کو دودھا پیالہ کو پانی، فرمایا نہیں، پانی بعد دی شے، پہلے جب تک اس اکھ نال اپنے پیارے حبیب حضرت محمد کو نہ دیکھتا پانی دا گھٹ ہی نہ ہوئے، پہلے میں نے زیارت کرو میرے محبوب دا کیا حال ہے۔ ایسے لوگوں نے گالی کر دو، برے آ دو، ہاں جی سمجھ نہیں آتی، فرمایا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، منافق آکھنا سوکھا، غار ثور دے اندر جلے دشمن آ پہنچے، پریشانی ابو بکر کو اپنی جان دی، نہ یہ حضرت محمد دی پریشانی ہے کہ میرے ہوندے اگر میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ساری جان دا کیا فائدہ، ابو بکر دے زندہ ہون دا کیا فائدہ۔ پیغمبر اسلام سمجھ گئے چہرے تو، فرمایا ابو بکر لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، لیکن اسے آیت بیچ کھڑے اس تقولو لے صاحب ہے، اس تقولو کہیں صحابی دا نا قرآنی صحابی دے لفظ نال استعمال نہیں تھیا، واحد بندہ ابو بکر ہے جنہوں اللہ کہ اس تقولو لے صاحب ہے، پتہ نہیں سمجھ آئے۔ قرآن دی نسکتی نال ابو بکر صدیق صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس مہینے دی شہادت حضرت حسین دی جھوٹے واقعات کسے کہانیاں تو ساں کو آندے نہیں ہیں، سر لا کے ڈوڑے پڑھنا ساں کو نہیں آندے، مقام ہے انہاں دا، شان ہے انہاں دا، اللہ تعالیٰ سانو انہاں لال سچی محبت نصیب فرمائے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دے نظریے تے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ باقی انہاں دا صحابہ نال پیار ہے، دشمنی آئی، اگر موقع ہے تو انشاءاللہ عرض کرے سوں، کل 9 ہے پرسوں 10 ہے، تو اس حوالے نال لوگ پوچھ دیں بے قبرستان ونجنا کیسا ہے۔ قبران دی زیارت کرنا سنت رسول ہے، قبران دی زیارت کرنا ثواب دا کم ہے، نبی پاک دا حکم ہے، نہ اساں منع کر دیاں نہ روکیں دیاں، نبی پاک خود بھی ویندیاں ونجنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، لیکن سال ایک دفعہ نا، نبی پاک تو ہر جمعرات نو ویندن، تساں ویندے ہو؟ یہ تو رواجی طور تے ویندے ہو، نہ گئے اسے تو لوگ آکھتے نہیں تو ماں پیو نال پیار کون ہے، لوگاں دکھاون ویندے ہو، اللہ دی رضا واسطے گیا، کہندے دکھاوے واسطے نہ گیا، ونجنا چاہیے۔ ایک مسئلہ قبرستان ونجنا چاہیے، پکا رکھو قبرستان ونجنا چاہیے۔ نبی پاک فرمائے زور القبور، قبرستان گئے کرو، قبران دی زیارت کیتی کرو، فَإِنَّهَا تُزَهِدُ مِنَ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان ونجنا نال آخرت یاد آندی ہے، دنیا تو دل پٹیج ویندا، اس وقت گئے کرو۔ دوجا مسئلہ، مردان اجازت ہے، عورتان اجازت نہیں ہے، یہ مسئلہ ساڑھے واسطے اوکھا ہے، انہیں گھر دسائے بھی نہیں، بات ناراض تھی سنا جی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ علی زائرات القبور والمتخذات علیہا سرجا، انہاں عورتاں تے خدا دی لعنت ہوئے جڑے قبرستان جوان کے زیارتاں کریں تے ڈیوے بلیندیاں۔ میرا فرمان نہیں ہے، نبی سونے دا فرمان ہے، حدیث دی کتاب میں موجود ہے۔ دعا نہیں فرمائی نبی پاک کے فرمائے لعن اللہ، اللہ لعنت کرے انہاں عورتاں دے جڑے قبرستان ویندیاں اور اتھے جا کے دیوے بلیندیاں، والمتخذات علیہا سرجا، دیوے بلیندیاں۔ کاش کے ساریاں دھیاں بھیڑاں کو یہ سمجھ آ ویندی، روایتاں ساڈے کول بھی پہنچدیاں، گلاں ساڈے کول بھی پہنچدیاں۔ میرے پہلے آمن تو بعد جب میں سپیکر تے مسئلے بیان کرداں تو ایک عورت نے گھر بائے کیا کہ عبدالرحمن موچی دا پتر اللہ تیرے تے رحمت کرے، ساری زندگی قبراں چ ویندیاں نے، اساں کو نہیں کہ دسا بھئی لعنت وسدی رحمت نہیں وسدی، اللہ تعالیٰ تے رحمت کرے۔ وہ خوش ہوئی اور سمجھ گئی اسا کہ جے تائیں گئیاں وقت نہ ویساں، لیکن جنہاں سنے تے زید مار گئیاں ہن بھی ویندیاں، جانے اونج نہیں روک سکدے، انہاں دی وکھری مجبوری۔ ہاں جی، دین آپ نو سمجھ نہیں آیا، نہ گھر سمجھاونا ہے، نہ سننا ہے، نہ سمجھنا ہے۔ سویرے 12 بجے 8 بجے 9 بجے اٹھی چا اتھے اللہ دا قرآن لگا مسجد بیان تھیندا پیا، مسئلے بیان تھیندے پین، سانو اعتبار ہے کہ استاد بیان کریندا ٹھیک بیان کریندا، بڑی خدمت دین دی کریندا پیا۔ میں کہنوں سناواں قبرستان والوں جی دسو تساں جو نہیں اٹھی دے 9 بجے تک پیر آندے ہو گھر، کہن سناؤں تو سن سو تا سمجھ آسی، نہ سن سو تا کیسے سمجھ با تو ریڈیو والے مسئلے تے گلی چ ویندی جاتے جڑا سنا۔ ہاں جی، میں ٹپا ویندہ میں گلی تے بندہ تے بیٹھے نہ مسیتاں والے مولیاں نالوں اساں ول ودے ہیں، جڑا ہن اے مسئلہ سن کیتا جائیں گھر بہ کے گلی چ بھئی مسیتاں والے مولیاں نالوں اساں ول ودے ہیں، تو وہ مسیتی چاہندا ہے؟ اپنی آخرت دی فکر کرو، دین سنو، سمجھو، خدا واسطے پوچھو، ساڈے کول تنگ کرو، سانو مسئلے پوچھو، سکھسو تک ہے گل فتنے فساد دا دور آ گئے، گمراہی دا دور آ گئے، ہر پاس اسلام بے حیائی، کیڑی گل خراس انٹرنیٹ تے آنکھڑے کہ زنانی سور دا بیج ملایا گیا، بچہ سور آر پیدا ہوئے، ٹیکے آ گئے، ٹیکے۔ اسلام کی اجازت ہے؟ اسلام کی اجازت ہے؟ تساں تو انٹرنیٹ دیکھنا ہے، تساں نے انہاں نہیں ٹیکہ لوایا، ساڈے لواوے تو کیڑا فرق پوندا؟ سور دا بیج زنانی کو ملایا گیا، بچہ کیویں پیدا تھے؟ سور اور منہ دا، ہاتھ ہیں تو ہیں لمبے لیکن بندے آر لیکن چمبے سور آ رہے ہیں، پیر ہیں تو سور اور لمبے چمبے ہیں، لمبا وجود ہے انسان آ۔ تساں جڑے دے دن انہاں ڈٹھا ہو سی منیزن نہیں۔ اتنا دور فتنے فساد دا، جہلیت دا بھی آ رہے، اتو کفر زور لا رہے کہ اسلام کو مٹا دیتا جائے، تساں گھر آرام دی نیند ستے پہ ہو۔ اللہ سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کچھ مسائل ہیں، کچھ فضائل ہیں، ٹائم تو کچھ تھوڑا کچھ زیادہ ہو گیا تھوڑا۔